طالر صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ اس وقت جو ایک پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے، یا پاکستان نے کریٹ کیا، جس نے بھی کیا، تو کیونکہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم کچھ سی پیک کے راز آئی ایم ایف کو دے دیے ہیں، جس کی وجہ سے بڑے معاملہ خراب ہو گیا. تو میں تو مولانا صاحب کی بات کو اس آسانی سے نظر انداز نہیں کر سکتا. آپ وزیر قانون ہیں اور ان کی پارٹی جو ہے وہ آپ کی اتحادی ہے. آپ کی کابینہ میں مفتی عبدالشکور صاحب بھی ہیں اور بھی 3-4 اور بھی منسٹر ہیں. تو مولانا صاحب نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، تو آپ نے کوئی انکوائری کی ہے؟ دیکھیے، میں تو ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور میرے خیال میں ابھی یہ ریلیز سیریس بات نہیں ہے؟ سیریس بات ہے، اور اس میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. مولانا نے شاید اسے آسان لفظوں میں بیان کیا، سامعین کو بتانا چاہتے تھے اور زیادہ تفصیل سے نہیں انہوں نے بات کی. جو ان کی بات سے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو جی ٹو جی ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس پہ ایک کانفیڈینشیلٹی کلوز ہوتی ہے رازداری کا. جب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کانٹریکٹس ہوتے ہیں ان میں رازداری کی ایک کلوز ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ دو حکومتوں کے درمیان معاہدہ ہے، کسی تیسری حکومت یا ادارے کو اس معاہدے کی تفصیلات نہیں ملنی چاہیے. اگر ایسی بات ہے تو یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے، اور اس کی بازگشت آپ نے شاید سنی بھی ہو کہ سی پیک کو رول بیک کرنے کے لیے کچھ عالمی طاقتوں کا دباؤ تھا، اور چائنا کی گورنمنٹ کو ابتدائی ایام میں اور مہینوں میں جب گورنمنٹ آئی تھی تحریک انصاف کی، چائنا کی حکومت کی طرف سے کچھ ناراضگی کا اظہار بھی کیا گیا. پھر ہماری کچھ عسکری قیادت نے دورے کیے وہاں کے، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کے لیے رستہ ہموار کیا گیا، پھر وہ بھی گئے لیکن وہ برف پوری طرح شاید پگھل نہ سکی. اچھا، تو یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کسی شخص کی نہیں ہوتی، حکومت پاکستان کی امانت ہوتی ہے. نہیں، لیکن یہ الزام جو ہے اس کو آپ اس طرح نظر انداز تو نہیں کر سکتے. میں صرف وہی بات کر رہا ہوں کہ حکومت چاہے، جیسے آج شہباز شریف صاحب نے کابینہ میں کہا کہ معاہدہ چاہے برا تھا، چاہے تھوڑا برا تھا، چاہے زیادہ برا تھا، معاہدہ کیا تھا حکومت پاکستان نے آئی ایم ایف سے. عمران احمد خان نیازی کا معاہدہ نہیں تھا. اچھا، آج ہم حکومت پاکستان ہیں، ہم پہ یہ واجب اور لازم ہے کہ ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں، اور حکومت بدلنے کی وجہ سے آپ کی جو انٹرنیشنل آبلیگیشنز یا آپ کی جو انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز ہیں وہ نہیں بدلتی. سائرہ بانو صاحبہ، آپ رکن قومی اسمبلی ہیں، تو کیا آپ کو قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے حکومت سے ثبوت نہیں مانگنا چاہیے کہ مولانا فضل الرحمان نے سابق وزیر اعظم عمران خان پہ اتنا بڑا الزام لگا دیا ہے، اس کا ثبوت پیش کریں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پوچھنا چاہیے، کیونکہ جو الزام لگا ہے وہ حقیقت ہم تک بھی تو آنی چاہیے نا. کیونکہ یہاں پر تو بہت زیادہ، جو سب سے زیادہ آسان بات ہے کہ وہ آپ کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹتے، ہم دے دیتے ہیں نا ایسے ہی. تو جس طرح عمران خان صاحب دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں تو مولانا صاحب نے ان پہ لگا دیا ہے. چلیں یہ بلیم گیم سے نکلتے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے ہونا نہیں چاہیے. سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. جو سب سے بڑی ضرورت ہے، جو وزیر اعظم نے اپنی پہلی تقریر میں کہی تھی، وہ اس ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے ہمیں اپنے سیاسی انتشار اور جو یہ بائیفرکیشن اور یہ پولرائزیشن ہے اس سے نکلنا. آپ اپنی بات مکمل کر لیں. غداری پہ میں کہہ رہی تھی کہ ضرور ہونا چاہیے. یہ تو اب جس کا دل چاہتا ہے وہ ایک دوسرے کو غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتا پھرتا ہے. وہ کہتے ہیں وہ غدار، وہ غدار، وہ غدار. تو یہ حقیقت آنی چاہیے. مجھے تھوڑا سا اس کا علم ہے، وہ میں آپ کو پروگرام کے بعد بتاؤں گی. آپ کو علم ہے اس کا؟ نہیں، اس کا علم نہیں ہے، تھوڑی سی اس چیز کا. اچھا، اس وہ چیز، میں آپ کو. اچھا ٹھیک ہے، میں ایک وقفہ لیتا ہوں جی، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. طالر صاحب، وزیر قانون کے طور پہ میرا آپ سے سوال ہے کہ ایک بڑا مطالبہ ہو رہا ہے کہ جی پاکستان کے تمام مسائل کا حل فریش الیکشن ہے، اور فوری طور پہ جناب ابھی الیکشن اسی سال کروایا جائے. یہ میرے پاس کچھ تفصیلات ہیں کہ پچھلے سال نیشنل اکنامک کونسل کا اجلاس ہوا تھا اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ نیا الیکشن اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ نئی مردم شماری نہیں ہوتی. 26 اپریل کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز جاری کیا، اور اس میں یہ کہا ہے کہ 18 اپریل 2022 کا جاری شدہ ہمیں ایک لیٹر ملا ہے منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، جس میں کہا گیا ہے کہ 7th پاپولیشن اینڈ ہاؤسنگ سینسس 1 اگست 2022 سے شروع ہوگا، 1 اگست 2022 سے، اور اس کے رزلٹ الیکشن کمیشن کو 31 دسمبر 2022 کو مہیا کیے جائیں گے. اگر ایسا ہے تو الیکشن کمیشن
آج کل 2017 کی بنیاد پہ جو مردم شماری کر رہا ہے وہ ارریلیونٹ ہو جائے گی، اور الیکشن کمیشن آئین کے تحت اس کا پابند ہوگا کہ وہ 1 جنوری 2023 سے نئی حلقہ بندیاں شروع کروائے، جس کے لیے کم از کم 4 مہینے کا عرصہ درکار ہے. تو یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر نئی مردم شماری ہوگی تو الیکشن اگلے سال کے مڈ میں چلا جائے گا. میر صاحب اس لیے کہ آئین میں جو اس اسمبلی کی مدت ہے وہ 5 سال ہے، اور وہ مدت ختم ہوگی اگست 2023 میں، اینڈ اگست میں جا کے ہوگی. تو اس کے بعد الیکشنز کے لیے پھر 60 دن کا ٹائم ہوگا. تو جو اصولی طور پہ جو الیکشنز ہونے ہیں آئین کے تابع وہ آئیں گے اگلے اکتوبر میں. تو یہ ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے، یہ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے اس کی. یہ بات تو سپریم کورٹ میں بھی ہوئی تھی، آپ بھی موجود تھے میرے خیال میں اس دن. آپ کے کافی سارے کولیگز بھی تھے جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو عدم اعتماد والا کیس چل رہا تھا، اور سپیکر کی رولنگ پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا تھا، اور اسمبلی کی تحلیل پہ اور اس کی بحالی پہ. تو انہوں نے سیاسی رہنماؤں کو بھی پوڈیم پہ بلایا، بلاول بھٹو صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے بھی اپنا مدعا بیان کیا وکلاء سے ہٹ کے. اور دوسرے جب ایوننگ والے سیشن میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر رکھا تھا، ان سے انہوں نے پوچھا کہ اگر آپ کو الیکشنز کے لیے کہا جائے تو آپ کو کتنا وقت درکار ہے. انہوں نے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا جی اگر تو سینسز ہونے ہیں جو کہ حکومت فیصلہ کر چکی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، کیونکہ پچھلی مردم شماری پہ بہت اعتراضات، اور وہ اسد عمر صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا جی سر، کہ پہلے مردم شماری ہوگی پھر الیکشنز ہوں گے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس صورت میں تو ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں بھی تو فاٹا میں، کیونکہ اس کے مرجر کے بعد ہلکا. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ پھر جو ٹیکنیکل پوزیشن ہے، یہ پھر آپ لوگ قوم کو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ پھر جو مطالبہ کر رہے ہیں ہمارے کچھ دوست کہ جی اسی سال الیکشن کراؤ، وہ الیکشن تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ یہ خود ہی تو سارا رستہ بنا کے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز. انہوں نے تو اپنے لیے آسانی رکھی تھی کہ کوئی مڈ ٹرم کا مطالبہ آئے تو ہم لوگ مردم شماری کے حوالے کر دیں گے. سائرہ بانو صاحبہ، آپ کو تو پھر یقین نہیں ہے کہ پھر آپ اگلے سال اگست تک ہیں ممبر قومی اسمبلی؟ آپ نے مجھے یہ یقین ہے. آپ کو یقین ہے؟ آئین بھی یہی کہتا ہے. نہیں، آپ کو نہیں یقین؟ مردم شماری مطلب کیا اگلے سال اس کے بعد بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے؟ اچھا، آپ کو الیکشن نظر ہی نہیں آ رہے؟ مجھے تو نہیں نظر آ رہے، کیونکہ سوری مجھے کوئی اور لفظ اس کے لیے مل نہیں رہا کہ یہ جو جتنا، اگر وہ کہتے ہیں نا کراچی والی زبان میں بولے تو وہ جتنا رائتہ پھیل چکا ہے، اس کی صفائی کے بغیر میرے خیال میں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، نہ ہوں گے. جو آئے گی نیکسٹ گورنمنٹ، میں آپ کو بتا دوں بہت لنگر آن کرے گی. اچھا، یہ جو آپ بریک سے پہلے کہہ رہی تھی آپ کو کافی کچھ پتہ ہے، تو یہی کچھ پتہ لگتا ہے آپ کو؟ نہیں وہ ہوں گے نا. دیکھیے نا، اگر عام الفاظ میں اگر عوام کو بتانے کے لیے میں بولوں تو جب تک یہ گند صاف نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. گند کون سا ہے؟ نہیں، اگلے الیکشن کے بعد بھی کیا ہوگا ہم مانیں گے؟ یہ مانیں گے؟ یہ ویسے بڑا اہم کوشچن ہے کہ اگر الیکشن کروا دیتے ہیں آپ کسی کے کہنے پہ، مطالبے پہ، تو اس کا پھر رزلٹ کون مانے گا؟ جو جیتے گا وہ کہے گا میں مانتا ہوں، جو ہارے گا وہ کہے گا میں نہیں مانتا. یہ بڑا انفارچونیٹ، بہت انفارچونیٹ. جی، بلدیاتی الیکشن جو سندھ میں ہو رہا ہے. ہاں، وہ سندھ میں ہو رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ جماعتوں اور جماعتوں کے بیچ میں ہو رہا ہے. نہیں، وہ الیکشن جو ہمارے ضلع سانگڑ میں ہو رہا ہے، وہ ہمارا جو الیکشن ہو رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہم لوگ اور پولیس کے درمیان ہو رہا ہے. اچھا، نہیں ہے جی. یعنی کہ وہ پیپلز پارٹی ورسز فنکشنل لیگ نہیں ہو رہا؟ نہیں، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پولیس اور فنکشنل کے بیچ میں ہو رہا ہے. اچھا جی. اچھا، چلیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے. یہ ڈی سی اگر آر او بنا ہوا ہو، اور کل تک تو ضلع شکارپور میں بھی انہوں نے کوئی پولنگ اسٹیشن کی بھی ڈیٹیل نہیں دی تھی. ہاں، وہ غوث بخش مہر صاحب بڑا اس پہ چیخو پکار کر رہے ہیں. اور جب آپ کو مطلب لوگوں کو راستے میں پکڑ کے آپ ان کو گردن سے پکڑ کے مقدموں کی دھمکی دیں گے تو پھر وہ الیکشن تو نہ ہوئے.